دعائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت قائم آل محمد۔ جی تھوڑی جی ایکو، ہلکی جی ایکو، ہلکی۔ سب بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صلوات پڑھیے گا بابا سے بولانا۔ سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار، صفحہ معرفت، صفحہ عرفان اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں حضور سرکار حجت خدا عجل اللہ تعالی فرجہ کے، کہ جو صاحب العصر والزمان بھی ہیں، خلیفۃ الرحمن بھی ہیں، شریک القرآن بھی ہیں، یوں کیوں نہ کہوں کہ جن کے انتظار میں کائنات کی سانسیں روا دوا ہیں، جناب عیسیٰ افلاک پر اور جناب خضر آب لہروں کی نقابیں اوڑے ہوئے چشمہ بری ہیں، کہ وہ میرے آقا، میرے مولا، فرزند ابو طالب، فرزند رسول، فرزند علی، فرزند حسین اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائیں اور کائنات کے ہر بے ضمیر کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے سمجھائیں کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ یا علی، یا علی، سلامت رہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت نوازش۔ ملک شمشاد صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی برادر اس ذکر میں شامل ہیں، مالک ان کے رزق، عزت، بخت میں اضافہ فرمائے۔ جتنے حاضر ہیں مالک ان کی تمام نیک خواہشات، حاجات پوری فرمائے۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، بے حق کے باب الحوائج کا صدقہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ چونکہ دعاؤں کا دربار ہے، بلکہ اس علاقے کے ایک ذاکر ہیں آصف صاحب، وہ مولا کے ذکر میں کچھ ربائی پڑی یا جو بھی مسئلہ ہوا، وہ قید میں ہے، مالک پاک بی بی کا صدقہ ان کی قید کو دور۔ اجازت ہے جی، بات شروع کی جائے۔ میں نے آغاز جو کیا ہے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، میں نے آیت پڑھی ہے اور میں خطبے میں یہی سوچ رہا تھا پڑھتے پڑھتے کہ عنوان کیا رکھنا چاہیے، کیونکہ قبلہ حالات ایسے ہو گئے، نہ تو میں کسی کو کوئی برا کہہ سکتا ہوں، نہ میری یہ حیثیت ہے۔ یہ امن کی جائے، امن کی جگہ ہے، محبت حسین ہے، اور جس کے دل میں محبت حسین ہو وہی یہاں پہ آتا ہے، وہی سنتا ہے، وہی سناتا ہے، اور جس کے دل میں محبت ہو وہ نفرت کی باتیں نہیں کرتا۔ میں آغاز کرنے جا رہا ہوں، قرآن سے کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. علی علی کرنے والے بیٹھے ہو، میرا دل کر رہا ہے کہ میں تھوڑا سا جملہ کھول کے بیان کر دیتا ہوں. میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی اللہ کا کلام پڑھنا ہے تو پہلے بسم اللہ تو ہے. کوئی مانے نہ مانے اس بات سے تو قبلہ بھائی جان اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. جب بھی اللہ کا کلام پڑھا جائے گا تو پہلے بسم اللہ تو ہے، اور بسم اللہ سے پہلے با تو ہے، اور با سے پہلے نقطہ با تو ہے. جی ہیں، سلامت رہیں. مل کے بولے حیدری. میں نے پہلے کہا کہ جب بھی اللہ کا کلام پڑھا جائے گا تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا پڑے گی. کوئی مانے نہ مانے لیکن سب سے پہلے بسم اللہ تو ہے. بسم اللہ سے پہلے با تو ہے، با سے پہلے نقطہ با تو ہے. اور ہمارے شیعہ قوم کے بچے کو پتہ ہے کہ یہ نقطہ با آپ کے اور میرے مرشد علی نے فرمایا تھا کہ وہ نقطہ با میں علی ابن ابی طالب ہوں. وہ نقطہ با میں علی ابن ابی طالب ہوں. تو پھر جو بندے کہتے ہیں کہ علی کو یہاں مانو وہاں نہ مانو، اپنی عقل کا علاج کرو. اللہ اس وقت تک اپنے کلام کا آغاز ہی نہیں کرتا جب تک نقطے کی صورت میں یا علی نہ کہہ دیا جائے. جی ہیں، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مل کے بولو حیدری. مجمع لاکھوں کا ہو یا ایک بندے کا ہو علی والا تو بات کرنے کا لطف آتا ہے. اور میں تو کبھی بھی مجمع کی تعداد کا تعین کر کے پڑھتا ہی نہیں ہوں. میں اس لیے مجمع دیکھ کے نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ ہم ان کے لیے پڑھتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے. ڈیوٹی تو انہوں نے سنانی، مہر تو انہوں نے لگانی ہے. آپ نے یہ واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کر کے مجھ پہ یا آل محمد پہ احسان نہیں کرنا. یہ ہاتھ اٹھتے ہیں خیرات کے لیے، اور سیانہ بندہ وہی ہوتا ہے کہ جو آل محمد کے آگے خیرات مانگ لے. اور بندہ سب پہ آ کے بھی خیرات نہیں مانگے گا تو کہاں مانگے گا. اور یاد رکھنا، جو بندہ حسین بادشاہ کی مجلس میں اپنے ہاتھ کشکول بنا کے آل محمد سے خیرات مانگتا ہے نا، پھر آل محمد اس کا ہاتھ کسی دوسرے کے سامنے اٹھنے نہیں دیتے. جی ہیں، یا علی یا علی. بہت شکریہ. اللہ جل. مل کے بولو. بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت نوازش. اللہ نے فرما دیا میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے. قبلہ میں تو بچپن دا وینا ایسا تو بڑے شوق نہ سننا بھی اور سناندا بھی. میرا حبیب ان سے کہیے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. مشکل دور ہے، مشکل زمانہ ہے. اس مشکل دور مشکل زمانے میں ہم کھول کے خطیب بات نہیں کر سکتے. اگر کھول کے بات کریں تو لوگ جینے نہیں دیتے، پردے میں کریں تو آپ داد نہیں دیتے. تھوڑا سا میری بات کو سمجھیے گا، داد بے شک نہ دینا. اللہ نے کہا میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. ابھی جب یہ کہا ہی تھا نا تو کچھ لوگ جو ہمیشہ سے آل محمد کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں، ان میں سے کچھ شروعات والے جلدی جلدی آگے بڑھ کے سرکار کے کلام کو کاٹنا چاہا. سرکار آپ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی اطاعت کرو. اللہ تو ہم سے بولتا ہی نہیں. بھائی جاگیے گا، کبھی کسی عام بندے سے اللہ نے بات کی ہے؟ اللہ جب بھی بولا ہے اپنے نبی سے بولا ہے. اللہ جب بھی بولا ہے اپنے رسول سے بولا ہے. ابھی میں معراج، جو بندہ معراج یاد کرنا چاہتا ہے نا کہ معراج سرکار کی کیسے ہوئی ہے، میں اسے معراج کروانے جا رہا ہوں. اور یہاں پہ آپ بیٹھیں گے، میرے ساتھ مل کے معراج کا سفر کریں گے. نیاز حسین جاگیے گا، دلیل میں آپ کو پوری دوں گا، توجہ فرمائیے گا.
پہلے ایک میرے سوال کا جواب دیں، کبھی اللہ آپ سے بولا ہے؟ کبھی بولا ہو؟ اللہ جب بھی بولتا ہے اپنے نبی سے بولتا ہے، اللہ جب بھی بولتا ہے اپنے رسول سے بولتا ہے، یعنی پھر اس کا مقصد یہ ہے، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ نبی اللہ کی جگہ پر بولتا ہے۔ بھائی جاگیے گا، نیاز حسین علی علی کرنے والے ہو، بیدار ہو کے جملہ سننا۔ مجھے اجلت میں پڑھنے کی عادت نہیں ہے، میں آرام سے پڑھتا ہوں، بات سمجھ آئے تو پھر اگلی بات کروں گا۔ نیاز حسین جاگیے گا، میں نے کہا اللہ ہم سے بات نہیں کرتا، اللہ جب بھی بولتا ہے اپنے نبی سے بولتا ہے، اللہ جب بھی بولتا ہے اپنے رسول سے بولتا ہے، یعنی اس کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ نبی اللہ کی جگہ پر بولتا ہے۔ پھر نیاز حسین مجھے یہ کہنے کا حق دیجئے، جب نبی اللہ کی جگہ پر بولے، جب نبی اللہ کی جگہ پر بولے تو پھر اسے ہی نبی کہتے ہیں نا، جو اللہ کی جگہ پر بولے۔ میں آسان کر دیتا ہوں، جو اللہ کی جگہ پر بولے اسے نبی کہتے ہیں، اور جو اللہ کی جگہ پر بولنے والے نبی کے ساتھ اللہ کی جگہ پہ بیٹھ کے بولے اسے علی کہتے ہیں۔ جی ہیں، سلامت رہیں، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ یا علی یا اللہ نے فرما دیا، میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ آپ نے بڑا خوبصورت سنا ہے، میں اصول سماعت کے خلاف بات نہیں کرتا، اتنا خوبصورت آپ سن رہے ہو تو میں بار بار کہوں آپ بولو آپ بولو آپ بولو آپ بولو، یہ غلط بات ہے۔ لیکن حسنین کے پاک نانا کی شان میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ خود سے نہیں پڑھوں گا، وہ قرآن سے پڑھوں گا۔ جاگیے گا ضرور۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی، اور نہیں ہے اس کے رسول کی۔ یہ جو ترجمہ بندے کر دیتے نا، اور نہ اور ہے ہی نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ، نہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یہ بندے گئے جا کے نبیوں کی سلطان کی بارگاہ میں جا کے کہنے لگے، سرکار ہمیں سمجھ نہیں آئی، اللہ تو ہم سے بولتا ہی نہیں۔ جب اللہ ہم سے بات ہی نہیں کرتا تو پھر ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ بس یہ کہنا تھا کہ فوراً جبرائیل زمین پہ نازل ہوا، سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ کے قدموں پہ اپنے ملکوتی لب رکھ کے کہتا ہے، سرکار اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میرے رسول کی اطاعت ہی تو اللہ کی اطاعت ہے۔ جسے سمجھ آئے نیاز حسین، جسے شان رسالت سمجھ میں آئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت ہی تو میری اطاعت ہے۔ تو پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہو تو اس کے رسول کی اطاعت کرنی، اور اگر نبیوں کے سلطان کی اطاعت کیے بغیر کو بندہ سمجھے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ آج کے ذاکروں نے بندے کہتے جی اج یہ گل شروع ہوئی، نماز علی ولی اللہ ہے یا نہیں؟ آج نہیں شروع ہوئی، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اب وہ اطاعت کون سی ہے؟ اللہ جانے بندے کہاں پہ سو گئے ہیں یا تاریخ نہیں پڑھتے ہیں۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، نبیوں کے سلطان تھے، آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے کہ نبیوں کے سلطان نے غدیر کے میدان میں وہاں پہ پلان سجا کے اپنے ساتھ علی کو کھڑا کر کے اللہ کے حکم سے کہا تھا من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو پھر اب جو نہ مانے وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، وہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا۔ کتاب کا نام ہے الدمۃ الثاقبہ، اس میں لکھا ہوا ہے، اس کی 3 جلدیں ہیں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ 4تھی جلد ہمارے 12ویں امام کے پاس، وہ تشریف لائیں گے، وہ جلد 7 آئے گی۔ اس میں لکھا ہوا ہے، پہلی جلد میں 2 باب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب غدیر کے میدان میں نبیوں کے سلطان نے اعلان فرمایا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو کچھ بندے نا اپنے چہروں کو ادھر ادھر کرنے لگے۔
कुछ बंदे अपने चेहरों को इधर उधर करने लगे भाईजान। और मंजर ये है कि वहां पे बबूल के कुछ दरख्त थे, कोई उधर देख रहा था, कोई इधर देख रहा था। हालांकि नबियों के सुल्तान ने यह ऐलान से पहले एक बड़ा खूबसूरत मंजर बनाया था। वो मंजर बताऊं कैसा था? नबियों के सुल्तान ने फरमाया था, ये अपने पलान उतारो। पलान उतरे थे। फरमाया था, ये जो तुम्हारे पैरों में नलैने हैं ना, इन्हें उतार दो। ये जूते भी उतार दो। वो जूते भी उतार दिए। फरमाया, ये जो तुमने अपने सरों पे अमामे रखे हुए हैं ना, ये भी उतार दो, ये भी उतार दो। वहां पे जो करीब छोटी छोटी झाड़ियां थी, तारीख कहती है कि नबियों के सुल्तान ने फरमाया, ये कटवा दो, ताकि ऐसा ना हो कल को कोई कहे कि गर्मी बड़ी थी, धूप बड़ी थी, मैं तो उस झाड़ी के साए के करीब चला गया था। नबियों के सुल्तान ने फरमाया, ये अमामे उतार दो, ये जूते उतार दो, ये झाड़ियां कटवा दो। सारे के सारे, जब बंदा हज करके आता है तो उसके सर पे बाल नहीं होते, धुप सीधी दिमाग च पैंदी है। बिल्कुल सबको इकट्ठा कर दिया। अब चूंकि गर्मी की शिद्दत अरब की गर्मी है, ये पाकिस्तान की गर्मी नहीं है। रेत पे नंगे पांव खड़ा होना आसान नहीं है। वो रेत इतनी गर्म है कि पैरों को छर्री कर सकती है। अब वहां पे मंजर लिखा है किताब में। किताब साहिब किताब कह रहा है कि वहां मंजर ये था कि जब पैरों से नलैने निकल गई, सर से अमामे निकल गए, धूप पड़ रही थी, गर्मी की शिद्दत की वजह से कभी एक बंदा अपना पैर एक उठाता है, फिर रखता है, फिर दूसरा उठाता है, फिर रखता है, फिर तीसरा उठाता है। बार बार ये कदम उठा रहे हैं, रख रहे हैं। साहिब किताब कहता है, फिर बंदों को समझना चाहिए ना, गदीर के मैदान में दुनिया ने समझा दिया था कि कलंदर की धमाल इसी को तो कहते हैं। जिसे समझ आए, मंजर ये था, ऐलान कर दिया। ऐलान किया भाईजान, तवज्जो फरमाइएगा। ऐलान करके मदीने में वापस आए। अब यहां पे बात सुनने वाली है। जब वापस आए ना, तो आते सार साहिब किताब फरमा रहे हैं अद्दमातुस साकिबा में कि पहली अजान मदीने में आते सार जनाब अबू जर ने पढ़ी। भाई जागिएगा। और वो जो अजान पढ़ी गई थी ना, वो अजान मैं आपको सुना देता हूं। वो अजान पढ़ी गई थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। चलो, जो बंदे परेशान हो गए, मैं उनके लिए एक बात कह देता हूं। ये अजान सुनने के बाद कुछ बंदे पहले अलान सुन के परेशान थे, मदीने में आके अजान सुन के परेशान, और तेज तेज नबियों की सुल्तान की बारगाह में फिर हाजिर हुए। सरकार, ये अबू जर को क्या हो गया? सरकार, ये अबू जर अली के इश्क में इतना पागल हो गया कि आते सार आजान में ही अली वली अल्लाह पढ़ने लगा। नबियों के सुल्तान ने फरमाया, मुझे लगता है कि तुम मेरी जिंदगी में ही मेरी दो बातें भूल गए। मैं अब देखना चाहता हूं कि अली अली करने वाले यहां पे कितने बैठे हुए हैं, और यकीनन सारे अली वली अल्लाह पढ़ने वाले बैठे हैं, वाजिब समझने वाले बैठे हैं, और जब समझने वाले बैठे हैं। लिहाजा हुसैन जागिएगा। नबियों के सुल्तान ने फरमाया, तुम मेरी जिंदगी में ही मेरी दो बातें भूल गए। सरकार, कौन सी? नबियों के सुल्तान ने फरमाया, पहली बात, जो तारीख पढ़ते हैं या सुनते हैं वो बंदे मेरा साथ देना, बाकी कोई ना दे उसकी अपनी मर्जी है। नबियों के सुल्तान ने कहा, पहली बात, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे अबू जर से ज्यादा सच्चा कोई नहीं। दुख हुआ यार, जो बंदे अभी साथ नहीं मिले, आपकी अपनी मर्जी। सरकार की हदीस है, अजान पढ़ने वाला कोई आम नहीं है, सहाबी रसूल है, नाम अबू जर है, सरकार की हदीस है।
اور سرکار کی حدیث اللہ کا حکم ہے، کیونکہ نبیوں کے سلطان اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہیں تھا اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں؟ کہنے لگے ہاں سرکار کہا تو تھا۔ دوسری بات نبیوں کے سلطان فرمانے لگے یہ کچھ دن پہلے غدیر کے میدان میں تمہارے ہی پلان لے کے میں نے ممبر توحید بنا کے تمہارے سامنے اللہ والا ہاتھ بلند کر کے کہا نہیں تھا من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب مجھے دکھ رہے گا بندہ بھی علی ولی اللہ پڑھتا ہو پھر ہاتھ اٹھا کے علی بادشاہ سے خیرات نہ مانگے۔ کہنے لگے ہاں سرکار آپ نے کہا تو تھا لیکن نہ اس میں آذان کی بات تھی، نہ کلمے کی بات تھی، نہ اقامت کی بات تھی، بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کی رحمت کو جلال آیا۔ نبیوں کے سلطان کہتے پیچھے ہٹو، اس دن میں نے غدیر کے میدان میں آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی تک ہر بندے کو یہی تو سمجھایا تھا کہ جہاں بھی میں آ جاؤں وہاں علی واجب ہوتا ہے۔ لیو علی حق، علی حق، علی حق، سخی سردار کلندر۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت نماز، جہاں بھی میں آؤں بہت مہربانی، بہت نوازش، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ سلامت رہیں، علی علی کرنے والے سلامت رہیں، جن گھروں میں علی علی کہا جاتا ہے وہ سلامت رہیں۔ علی بادشاہ کو سوچنا نہیں ہے، کیونکہ علی ہمیں غدیر کے میدان میں اسی نے دکھایا ہے کہ جس نے ہمیں نہ نظر آنے والا اللہ منوایا ہے۔ اب جس کے کہنے پہ ہم نہ نظر آنے والا اللہ مان رہے ہیں، قبلہ فرما رہے ہیں میرے انتہائی محترم ہیں مبارک صاحب، وہ کہہ رہے ہیں یہ جملہ پھر دہراؤ۔ چلے میں اسے تھوڑا سا بدل کے دہرا دیتا ہوں، پھر آسان سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا علی کو سوچنا نہیں، بالکل نہیں سوچنا، کیونکہ ہم نے علی کو اسی کے کہنے پہ مانا ہے جس کے کہنے پہ نہ نظر آنے والا اللہ مانا ہے۔ اب جو علی کو نہ مانے پھر وہ اللہ کو ماننا چھوڑ دے، جو علی کو نہ مانے پھر وہ اللہ کو ماننا چھوڑ دے۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا میرا حبیب، اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت۔ پھر اس کا مقصد یہ ہوا کہ جب نبیوں کے سلطان کے حکم کے بغیر کوئی عمل کیا جائے تو پھر وہ عمل نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ سورہ یاسین میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، ہر بندے کے گھر میں پڑھی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، سورہ یاسین الگ چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی بندے پڑھتے ہیں، اس میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، جا کے پڑھیے گا، نہ ہو تو میں آل محمد کا مجرم۔ میں ترجمہ سنا دیتا ہوں، اس میں اللہ فرما رہا ہے اے آدم کے بیٹو میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اطاعت رسول سمجھنا، اطاعت رسول سمجھیے گا۔ اے آدم کے بیٹو میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ ابو بصیر آپ کے اور میرے صادق مولا کا شاگرد ہے، وہ آ کے آپ کے اور میرے صادق مولا سے پوچھنے لگا، حوالے 3-4 ہیں میرے پاس، 5ویں مولا سے بھی ہے، 6 مولا سے بھی ہے، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ 6 مولا سے یہ روایت ہے۔ ابو بصیر آ کے کہنے لگا سرکار یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے آدم کے بیٹو میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ بتوں کی نہیں، شیطان کی، بھائی جاگیے گا، شیطان کی، یہ نہیں فرمایا اللہ نے بتوں کی، نہ اللہ بھی جانتا تھا کہ بت تو ختم ہو ہی جائیں گے کبھی نہ کبھی، یہ بت چھوڑیں گے، مقصد شیطان کی عبادت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کے بیٹو میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ تو پھر جب یہ کہا تو مولا میں نے تو آج تک کوئی ایسا بندہ ہی نہیں دیکھا جو یہ کہے کہ ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ میں مسجد میں جاتا ہوں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں،
سارے کے سارے سجدے کرتے ہیں، جو بھی سجدہ کرتا ہے اس سے پوچھتا رہتا ہوں بھائی کس کی عبادت کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ میں تو جس سے پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ کے اور میرے صادق مولا فرماتے ابو بصیر کل ایسے کرنا کہ جب نماز پڑھ لو نا تو نماز پڑھ کے سب سے پہلے مسجد کے باہر دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جانا۔ جب نماز پڑھ کے جیسے جیسے باہر نکلتے آئے نا ہر نمازی کے سامنے میرے دادے علی کی ولایت پیش کرنا، جو قبول کر لے وہ اللہ کی پڑھتا ہے، جو رد کر دے وہ شیطان کی پڑھتا ہے۔ مرضی ہے آپ کی۔ سلامت، بہت شکریہ، بہت مہربان، بہت نواز۔ یا علی یا علی، جو قبول کر لے وہ اللہ کی پڑھتا ہے، جو رد کر دے وہ شیطان کی پڑھتا ہے۔ اور یہ شیطان بڑا کینہ پرور ہے۔ بھائی جاگنا نیاز حسین تحفہ دینے لگا ہوں۔ یہ شیطان بڑا کینہ پرور ہے۔ جب اللہ نے شیطان کو نکالا تھا نا تو وہ وحدہ لا شریک ہے، کسی کی عبادت رائے گا نہیں کرے گا۔ آواز دی تھی اللہ نے، اتنی دیر فرشتوں کی بزم میں رہا ہے، اتنی دیر عبادت کی ہے، اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، داد نہ دینا، سمجھنا، گھر جا کر لطف لینا۔ اتنی دیر اللہ کی عبادت کی ہے، میری عبادت کرتا رہا ہے، فرشتوں کی بزم میں رہا ہے، عبادت کے بدلے کچھ مانگنا نہیں چاہتا۔ میں جاگنا، عبادت کے بدلے کچھ مانگنا نہیں چاہتا۔ شیطان کہنے لگا اللہ تو نے مجھے نکالا ہے آدم اور آدم کی اولاد کی وجہ سے، اگر مجھے دینا ہے نا میں جو زور بھی نہیں لگانا ہے، آرام سے کہہ کے گزر جانا ہے۔ میں نے کہا گھر جا کے اس کا لطف لینا۔ اللہ نے کہا اتنی دیر فرشتوں کی بزم میں رہا ہے، میری عبادت کی ہے، میں اللہ ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، کسی کی عبادت رائے گا نہیں کرتا، اتنی عبادت کی ہے، کچھ مانگ۔ شیطان کہتا ہے اللہ تو نے مجھے آدم اور آدم کی اولاد کی وجہ سے یہاں سے نکالا ہے، اگر دینا ہی چاہتا ہے نا تو پھر قیامت تک کے لیے مجھے گمراہ کرنے کے لیے عمر کافی ہے۔ ہاں نا، پھر قیامت تک اللہ مجھے عمر دے دے، تو مجھے عمر دے دے گا، میں قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تب تک زندہ رہوں گا۔ تو اللہ نے اسے عمر دے دی، اور دے دی تو وہ چلا گیا۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اور لطف والی بات، بھائی جاگیے گا نیاز حسین، اب یہاں پہ ایک اور بات ہے۔ اللہ نے جب شیطان کو نکالا نا تو پھر بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نکال دیا۔ اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلتا، جو اپنا فیصلہ بدلے وہ اللہ نہیں۔ لیکن میں تاریخ پڑھنے جا رہا ہوں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اللہ نے اپنا فیصلہ بدلا۔ قبلہ تاریخ کہتی ہے، اگر نہ کہے تو مجھے ممبر سے یہی ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ بات ہے کہ اللہ اپنا فیصلہ بدلتا نہیں، مورخ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا فیصلہ بدلا۔ اب فیصلہ کہاں بدلا؟ بھائی جاگنا، میں نے عالم تخیل میں پروردگار سے سوال کیا، پروردگار میں نے تاریخ پڑھی ہے، تو نہ فیصلہ بدلنے والا اللہ ہے، تو اپنا فیصلہ بدلتا نہیں۔ لیکن یہاں پہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، یہاں پہ فیصلے بدل رہا ہے، مجھے سمجھا تو صحیح کہ یہ فیصلے کون سے بدلے اور کیوں بدلے؟ آواز قدرت آئی کون سے فیصلے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا فیصلہ یہاں پہ بدلا کہ پروردگار اگر آدم کو جنت سے نکالنا تھا تو پھر جنت میں اتارا کیوں تھا؟ چلیں اور آسان کر دیتا ہوں، اگر جنت میں اتارا تھا تو جنت سے نکالا کیوں تھا؟ اور اگر جنت سے نکال دیا تھا تو پھر جنت میں واپس بلایا کیوں تھا؟ ایسا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو نہ بولو، اگر ہے تو تھوڑا سا ساتھ دو نا، ایسا ہی ہے نا۔ میں نے کہا پروردگار مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پہ اتنے فیصلے بدل دیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آدم کو جنت میں اتارا تھا تو جنت سے نکالتا نا، اگر جنت سے نکال دیا تھا تو جنت میں واپس بلاتا نا، یہاں پہ اتنے فیصلے کیوں بدل گئے؟ آواز قدرت ہے، یہ میں نے آدم اور آدم کی اولاد کے فائدے کے لیے کیا۔
जागना भाई, दलील देने जा रहा हूं। आवाज कुदरत आई, ये मैंने आदम और आदम की औलाद के फायदे के लिए किया था। परवरदिगार, इसमें आदम और आदम की औलाद का क्या फायदा? आवाज कुदरत आई, जब मैंने आदम को उतारा था और आदम जद्दा आलमियत का सफर कर रहा था तो अपने होंठ हिला रहा था, कुछ कह रहा था। मुझे बताओ कि आदम क्या कह रहा था? मैंने कहा परवरदिगार, मेरे पास ऐसी बसारत कहां कि मैं बताऊं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे थे। मैं जुमला कह के बंदा देखना चाहता हूं, नतीजा देने जा रहा हूं। मैंने कहा मेरे पास ऐसी बसारत कहां कि मैं बताऊं कि आदम क्या कह रहे थे। आवाज़ कुदरत आई, अबू तालिब के बेटों की मार्फत के रहवार पे सफर करके तारीख के तश से गुरोगे, तुम्हें समझ आ जाएगी कि आदम क्या कह रहा था। मैंने तारीख का सफर कहा। तारीख का सफर करने के बाद मैंने कहा परवरदिगार, आदम कुछ नाम ले रहा है। आवाज आई, कौन से नाम ले रहा है? मैंने कहा परवरदिगार, आदम कह रहा है अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मद इन वंतल महमूद, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अली इन वंतल आला, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फातिमा वंत फातिरुस समावात, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हसन वंत मौसन, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हुसैन वंत कदीमुल एहसान। मैंने कहा परवरदिगार, आदम नाम ले रहा है। आदम कभी कहते हैं मोहम्मद, आदम कभी कहते हैं अली, आदम कभी कहते हैं हसन, अब आदम कभी कहते हैं फातिमा, आदम कभी कहता है हुसैन। अल्लाह ने कहा यही में, इसी बात में ही तो आदम की औलाद का फायदा है। मैंने कहा परवरदिगार, इसमें आदम की औलाद का क्या फायदा? आवाज़ कुदरत आई, इन नामों को अच्छी तरह याद कर लो। इन नामों में इतनी ताकत है कि ये जन्नत से निकले हुए को फिर जन्नत वापस ले आते। जियो, सलामत रहो, मिलकर बोलो हैदरी। जी सलामत रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इन नामों में इतनी ताकत है कि ये जन्नत से निकले हुए को फिर वापस ले आते हैं। मुबारक साहब, यहां पे एक बात समझ आ गई। ये जो कहते हैं ना अली यहां पढ़ो वहां ना पढ़ो, भाई समझो, अल्लाह कह रहा है इन नामों में इतनी ताकत है कि ये जन्नत से निकले हुए को फिर जन्नत वापस ले आती है। नहीं समझे? मैं और आसान कर देता हूं। अल्लाह कह रहा है इन नामों में इतनी ताकत है कि ये जन्नत से निकले हुए को वापस ले आती है। मैं इसे आसान कर देता हूं, इन नामों में इतनी ताकत है कि अल्लाह अपना फैसला बदल देता है। अब आपकी अपनी मर्जी है। मुश्किल बातें भी कभी कभी होनी चाहिए, और मुश्किल बातें तो मुश्किल कुशा के मानने वालों के दरमियान होती हैं। इन नामों में इतनी ताकत है, चलो यूं कह दूं कि जो अल्लाह के फैसले को बदल दे उसे अली कहते हैं। जी हैं, सलामत रहें। इन नामों में इतनी ताकत, और चूंकि अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे रसूल की अतात करो, और फिर अल्लाह कुरान में कह भी रहा है वमा आतातुमुर रसूल फकुलू, जो मेरा रसूल दे उसे ले लो, जो मेरा रसूल दे उसे लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। ये मैंने तो नहीं कहा, अल्लाह ने कहा। अब अल्लाह ने ये कह दिया, नबियों के सुल्तान ने अपनी ज़ाहरन 63 साल ज़िंदगी में क्या कुछ दिया, ये तो मैं इसे एक मजलिस में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरा दिल है कि मैं एक बात और समझा देता हूं। अगर नबी कहे ना कि ये इबादत जोहर के वक्त करनी है, तो वो बंदा फजर के वक्त नहीं कर सकता। भाई जागना न्याज़ोश, दाद मैंने इतनी ले ली, अब थोड़ा सा पैगाम। अगर नबी कहें कि ये 4 रकात 8 नहीं पढ़नी, तो वो 8 नहीं पढ़नी, फिर इबादत नहीं रहती। और न्याज़े हुसैन जागिएगा, जब रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह की अतात करो तो फिर करो। और अल्लाह की अतात पता कैसे की जाती है? चले मैं थोड़ा सा आसान करके समझा देता हूं। एक बीबी थी जिसे तारीख पता है, मार्क, उसके जूड़े में एक खत था। जी हैं, सलामत रहें। उसके जूड़े में एक खत था। नबियों के सुल्तान ने पहले से कहा, जाओ उस बीबी के जोड़े में खत है, जो पास बैठा हुआ था ना एक बंदा, कुछ बैठे हुए थे, सबसे पहले जिसे कहा
اسے کہا کہ جاؤ اس بی بی کے جوڑے میں خط ہے، وہ خط لے آؤ۔ وہ صاحب گئے، جا کے کہنے لگے بی بی تیرے جوڑے میں خط ہے؟ اس نے کہا میرے جوڑے میں خط نہیں ہے۔ وہ واپس آ گئے اور آ کے کہنے لگے سرکار آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے جوڑے میں خط ہے، وہ کہتی ہے نہیں ہے۔ اطاعت رسول سمجھنا۔ سرکار نے کہا اب بیٹھ جاؤ۔ سرکار نے پھر ایک بندے کو اٹھایا، اسے کہا جاؤ اس بی بی کے جوڑے میں خط ہے، وہ لے آؤ۔ وہ گیا اور جا کے کہتا بی بی تیرے جوڑے میں خط ہے؟ بی بی کہتی تیری جوانی کی قسم نہیں ہے۔ جاگنا بھائی۔ بی بی کہتی ہے تیری جوانی کی قسم نہیں ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ بھی واپس آ گئے، آ کہنے لگا سرکار آپ کہہ رہے ہیں اس کے جوڑے میں خط ہے، وہ کہتی ہے نہیں ہے۔ نبی کے سلطان نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ سرکار نے پھر کہا تم جاؤ، جا کے خط لے کے آؤ۔ تیسری بار تیسرے صاحب گئے اور جا کے کہا بی بی تیرے جوڑے میں خط ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ وہ بھی چلے گئے، جا کہنے لگے سرکار آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بی بی کے جوڑے میں خط ہے، وہ کہتی ہے نہیں ہے۔ سرکار نے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ پھر سرکار نے اسے اٹھایا، جو اٹھے تو اللہ کا دین اٹھتا ہے۔ جی ہیں، سلامت رہیں، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ پھر سرکار نے علی بادشاہ کو اٹھایا۔ اب اطاعت رسول سمجھو کہ اطاعت رسول کسے کہتے ہیں۔ علی بادشاہ کو اٹھایا، علی بادشاہ سے کہا جاؤ اس جوڑے سے خط لے کے آؤ۔ علی بادشاہ نے جا کے یہ نہیں کہا کہ تیرے جوڑے میں خط ہے کہ نہیں ہے، علی بادشاہ نے کہا خط نکال۔ اطاعت رسول سمجھو، علی بادشاہ نے کہا خط نکال۔ کہنے لگی میرے جوڑے میں خط نہیں ہے۔ جب کہا نا میرے جوڑے میں خط نہیں ہے، علی بادشاہ نے اپنا ہاتھ تلوار کی نیام پہ رکھا، کہا خط نکال۔ کہنے لگی میں نے کہا میرے جوڑے میں خط نہیں ہے، آپ تلوار پہ ہاتھ رکھا رہے ہو۔ اس وقت علی بادشاہ جلال کے عالم میں کہتے جو بھی میرے نبی کی ہاں میں نہ کہے اس کے لیے علی کی تلوار اٹھتی ہے۔ یہ اطاعت رسول ہے۔ مل کے جواب دو حیدری۔ یہ اطاعت رسول ہے۔ اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ سرکار نے کیا کیا دیا ہے، تو چونکہ ایام ایسے ہیں، غدیر بھی اسی میں ہوئی، علی بادشاہ کی شادی بھی اسی دن میں ہوئی، انہی دنوں میں ہوئی ہے، ذی الحج میں ہوئی۔ تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں حسنین کی پاک اماں کی فتح نہ بیان کر دوں ذرا، کہ سرکار نے کیسے کیسے دیا۔ کچھ عیسائی آئے نبیوں کے سلطان کے پاس، اطاعت رسول سمجھنا، میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، اطاعت رسول سمجھو۔ کچھ بندے نبیوں کے سلطان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، آپ اس کے رسول ہیں، تو پھر ذرا دلیل دے دیں۔ نبیوں کے سلطان نے قرآن پڑھ کے سنایا۔ جب قرآن پڑھ کے سنایا تو وہ نہیں مانے، وہ چلے گئے۔ اور جب وہ چلے گئے نا تو سارے اصحاب با وفا اور سارے اکٹھے ہو کے آ گئے۔ اور جب اکٹھے ہو کے آ گئے تو آ کے کہنے لگے سرکار کیا بنا؟ بسم اللہ بابا جی تشریف لے آئیں، صلوات پڑھیے گا بابا سے۔ جن کے دلوں میں آل محمد کا جتنا مقام بلند ہو اتنی صلوات پڑھیے گا۔ پھر صلوات پڑھ دیں۔ صلوات پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ بابا جی آپ کے انتظار میں کافی دیر پڑا ہے، اب میں نتیجہ دے لوں اگر آپ کہیں تو؟ چلیں، بہت شکریہ۔ لے اب میں نتیجہ دوں اور اپنے بڑے بھائی جان کو ممبر دوں۔ فرمایا کیا بنا؟ سرکار نے فرمایا وہ نہیں ماننے۔ سرکار آپ نے قرآن سنانا تھا۔ کہنے لگے سنایا ہے،
वो नहीं माने। अब मेरी तरफ देखिएगा नियाज़ हुसैन, वो नहीं माने। सरकार अब क्या होगा? अब जैसे कई बंदों के सामने मैं पहली बार हाजिर हुआ हूँ, उससे पहले बानी मजलिस से बंदे ने पूछा होगा ये ज़ीशान नकवी कौन है? नाम पहली बार है बाबा जी। जब पहली बार किसी बंदे का नाम आए तो बंदे पूछ गीछ करते हैं। ऐसे ही उन्होंने भी सवाल किया, सरकार अब क्या बनेगा? सरकार ने फरमाया अब मुबाहला होगा। अब नाम पहली बार था, उन्होंने कहा वो मुबाहला क्या है? सरकार ने फरमाया कल वो अपने सच्चे लेके जाएंगे। जी हैं, सलामत रहें, हम अपने सच्चे लेके होगी बद्दुआ, जो झूठा होगा अल्लाह उससे गर्क कर देगा। सारे अपने आप को सादिक और अमीन समझने वाले बड़े इत्मीनान के साथ, खुशी के साथ सो गए कि जल्दी जल्दी सो जाएं, कल सरकार के साथ जाना है। सारे के सारे सो गए। सुबह चले मैं यूं कहूं कि बस रात अली बादशाह के नाम के इत्तिकाफ में गुजर गई। सुबह के सूरज ने अपनी खबीदा आंखों से पलके हटा के सलमान के चेहरे की ज़ियारत करके कहा या अली मदद। नमाज के पीछे नमाज हुई। मसाइब भी बाबा जी पढ़ेंगे, नियाज़ हुसैन जागिएगा। नमाज के पीछे नमाज हो गई। नबियों के सुल्तान नमाज पढ़ाने के बाद घर वापस आए। आके अल्लाह और अपने मुंतखब किए हुए सच्चों को साथ लिया, अपना दरवाजा खोला। इशारा समझना, जो इशारे पे बोले मैं उसे वाह वाह कहता हूं। नबियों के सुल्तान ने आके अपने घर का दरवाजा खोला। बड़े बड़े अपने आप को सच्चे समझने वाले सामने खड़े थे। नबियों के सुल्तान उनके चेहरे की तरफ देख के कहते तुम किधर? जियो सलामत रहो, नतीजा देके जाने लगा हूं। नबियों के सुल्तान ने फरमाया तुम किधर? कहने लगे आपने ही तो कहा है कि कल सच्चों ने जाना है, हम आपके साथ जाने के लिए आए हैं। नबियों के सुल्तान ने फरमाया ये उस वादा उला शरीक की सच्चाई की बात है और उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए मेरी ज़हरा से सच्चा कोई नहीं। मर्जी है आपकी नियाज़ हुसैन, मैं नतीजा दूंगा और मैं बंदा देखूंगा जो हसनैन की पाक अम्मा से मांगता भी है फिर आले मोहम्मद से हाथ उठा के खैरात क्यों ना मांगेगा। नियाज़ हुसैन जाग के सुनना, सरकारे मोहम्मद मुस्तफा बादशाह ने फरमाया ये उस वादा उला शरीक की सच्चाई की बात है और उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए मेरी ज़हरा से सच्चा कोई नहीं, उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए मेरे अली से सच्चा कोई नहीं, उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए मेरे हसन से सच्चा कोई नहीं, उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए मेरे हुसैन से सच्चा कोई नहीं। नबियों के सुल्तान ने आदम की पहली सांस से लेके आखिरी आदमी की आखिरी हिजकी तक हर बंदे को उस दिन ये समझा दिया था कि जो भी अल्लाह और मोहम्मद के मुंतखब किए हुए सच्चों को गलती पे साबित करने की कोशिश करे उस पे कल भी लानत थी, आज भी लानत। बोलो बोलो सखी सरदार के अंदर